آج یہ بہت ہی ایک اہم پریس کانفرنس ہے جس میں میرے ساتھ شذا خواجہ جو کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اور جو کہ پورا جو پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پہلا پروگرام تھا جو بطور وزیر اعظم جس کو انوگریٹ وزیر اعظم نواز شریف نے کیا تھا اور اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف تھا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو روزگار مہیا ہو اور اس کے جو ڈفرینٹ اس کی جو ایسپیکٹس تھے وہ جو اس کا اسٹیمولس تھا اور جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف نوجوان کو روزگار مہیا کرنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جو منصوبے شروع ہوئے چاہے وہ ہیلتھ پروگرام ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، ان تمام کا مقصد ملک کے اندر ترقی اور روزگار مہیا کرنا تھا. اور جب 2018 کے بعد ایک پروپیگنڈا گروہ ملک کے اوپر مسلط ہوا تو انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے کسی نئے منصوبے پہ، بلکہ وہ تمام منصوبے جو وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے تھے اس کی تختیاں بدلتے رہے. اور آج چیخ کے وہی لوگ صرف دوسروں کے اوپر الزام تراشی، گالی دینا، بہتان، تقسیم، افراتفری، سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی 4 سال کی نالائکی، نااہلی، چوری، کرپشن اور جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وزیر اعظم نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا جس کو شروع میں انہی لوگوں نے انہی شکلوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی، اس کا آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے ریوائول کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور شذا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف جو یوتھ ہے اس کو انگیج کر کے ان کے مسائل سن کر دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے، جو کہ 4 سال ایک کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اس کی تختی تو بدل دی گئی، لیکن اس کے اندر وہ تمام منصوبے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے تقریباً 60% منصوبوں جو پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا. وہ آپ کو شذا اس کی تفصیل بتائے گی. اس میں اس ریوائول کا جو کہ لون سکیم ریوائول ہے، چھوٹے قرضے بڑے قرضوں کا ریوائول ہے جو بند کر دیا گیا تھا. اس کا مقصد 5 کروڑ سے زائد جو نوجوان ہیں جن کی عمر 15 سے 29 سال ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا روزگار کا ایک مین فوکس ہے، اس کا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس لونز ہیں، لیپ ٹاپ سکیمز ہیں جو شہباز شریف صاحب 2011 سے پنجاب میں انہوں نے یہ پورا منصوبہ شروع کیا تھا. اور انوویشن ایوارڈز ہیں. سپورٹس ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر نوجوان نسل کو انگیج کر کے ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جس میں ان کا نہ صرف روزگار بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ اور بیشتر ایسے ایریاز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تمام تفصیل جو آپ کو شذا اس وقت بتائے گی. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز سیاسی پریس کانفرنسز تو آپ لوگ ضرور دکھاتے ہیں لیکن یہ ایسی مثبت چیز ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت 68% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری ہے اس کے لیے یہ اپرچونٹیز ہیں جو کہ ہر بچہ جو اس ایج کے اندر فال کرتا ہے وہ PMYP.gov.pk کے اوپر اپنی ان اپرچونٹیز کو ایکسیس کر سکتا ہے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام PMYP.gov.pk کے اوپر. اب میں شذا سے درخواست کروں گی آپ کے سوال لینے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مریم نے زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دے دی ہے. 2022 میں ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی بہت مشکل وقت میں، تو سب سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب کا جو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ اکانومی کو، معیشت کو سٹیبلائز کرنی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی ہی چند میٹنگز میں مجھے یہ ذمہ داری دی کہ جو ہمارے پاکستان کی 68% ینگ پاپولیشن ہے جو کہ تقریباً 15 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر،
15 کروڑ کی آبادی ہے ان کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے. جیسے کہ بات کی گئی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی ہے, یوتھ جو ہے, جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے, وہ بالکل ہمارا ایک لنچ پن رہے ہیں ہماری ہر پالیسی کا, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں. شہباز شریف صاحب نے 2011 سے ای روزگار, ای لرننگ سینٹرز, پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن, پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ شروع کیا. صحت کے لیے ہاسپٹلز پہ, اسکولز, کالجز پہ کام کیا. تو یوتھ پروگرام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تقریباً پچھلے 12 سالوں سے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. فیڈرل میں وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ہی سب سے پہلے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا. اس کے تحت 6 منصوبے شروع کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں کو 4 سال میں انٹرنشپس دی گئیں ہر سال, اور پیڈ انٹرنشپس تھیں. اس کے بعد لیپ ٹاپ جو ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہم نے 4 سالوں میں لیپ ٹاپس بانٹے. بزنس لونز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. اسی طرح جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے ان کو فی ریمبرسمنٹ یا اسکالرشپس دی جاتی تھیں, قرض حسنہ دیا جاتا تھا. 2018 میں جب حکومت بدلی تو 60 بھی نہیں بلکہ 80% یہ منصوبے بند کر دیے گئے, اور ان میں سے صرف 2 منصوبے جو کہ لون پروگرام تھا اور اسکلز پروگرام تھا اس کو باقی تمام منصوبوں کی طرح جو نوجوانوں کے حق کی علمبردار پارٹی بنتی ہے, جو ان کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے, انہوں نے ایک بھی اپنا منصوبہ نوجوانوں کے لیے شروع نہ کیا, بلکہ ہمارے ہی منصوبوں کو آدھے سے زیادہ کو بند کر کے 2 کو اپنے رنگوں میں ڈھال کے کامیاب جوان کے نام سے لانچ کر دیا. تو سوشل میڈیا پہ زیادہ زور رہا, آن گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لانچ کیے ہوئے منصوبے جو ہیں وہی استعمال ہوئے, اور میں ریٹریٹ کروں گی کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو جب اس پروگرام کے ریوائول کی بات کی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال 1 لاکھ ہائی اچیورز کو لیپ ٹاپس جو ہیں وہ دیں گے. اس میں ہم نے 50% خواتین کا حصہ رکھا ہے, اسی طرح ہم ٹرانسجینڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے, اور یہ لیپ ٹاپس بلوچستان کا کوٹا ہم نے اس سال ڈبل کر دیا ہے. تو یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں جس طرح سے سارا ان کا جو اکنامک لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ینگ لوگوں کے لیے سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ روزگار ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, کمپنیز کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ برج کیا جائے. پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت گیپ ہے, کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک, یہ نہیں ہے کہ ایم بی اے کیا ہوا بچہ جو ہے وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے, اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے. اور خالی منصوبہ نہیں بنایا, اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی, ہنر دیا جائے گا, خواہ وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بیرون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوں. اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر دیا ہے, آئی ٹی سکلز کے اوپر دیا ہے, تاکہ جو آج کل کی جو اکانومی ہے ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے, پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا فری لانسنگ اکانومی ہے. پاکستان میں جب امیزون آیا پاکستان دنیا کے 3را بڑا ملک بن گیا جو امیزون پہ تھا. تو پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے. یہ جو 15 کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا.
اسکلس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز اب ہو گیا ہے اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk اور جن کے پاس اینڈرائڈ ہے ان کے اوپر PMYP کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے, آپ اس کے ذریعے جو ہے اس قرضے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس قرضے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو, کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے. ہمارے بچے جو ہیں امپلائمنٹ سیکرز کی بجائے اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو موقع مہیا کریں, روزگار کے موقع مہیا کریں. تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ تک جو قرضے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے. تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ انکریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائی کریں. ماضی میں جو خواتین کے کو قرضہ جات ملے ہیں ان کی شرح کم رہی ہے. ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اس ایکسیس ٹو کیپٹل کے لیے جو 5 لاکھ تک قرضہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا. جو 15 لاکھ تک قرضہ ہے اس میں 5% جو ہے وہ صرف 5% کے اوپر ہے. آج جو قائبور ہے وہ تقریباً 16% کے اوپر ہے. تو باقی جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی, بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ بھی گورنمنٹس کرے گی. اور اسی طرح 15 سے 75 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ 7% پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان قرضوں کا استعمال کریں. 8 سے 9 سال تک جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ ہے جو کہ بہت ان قرضوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو قرضے دیے جائیں گے. اور آخر پہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو سپورٹس کا ایک انیشیٹو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے 4 سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا, اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا, چاہے وہ بد زبانی ہو, چاہے وہ بد لحاظی ہو, چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو, بزرگ سیاست دانوں کا ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مذاق اڑایا گیا. تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں, کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں. اور سپورٹس جو ہے, جو کھیل ہیں, میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی. ٹیم ورک, لیڈرشپ, یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں. ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے. آج بھی اتنی پولرائزڈ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے. تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 35,000 بچے جو ہیں وہ آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. ہم نے ہاکی کے ٹرائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر. 4 صوبوں میں, AJK میں, GB میں یہ ٹرائلز منعقد ہوئے. سارے صوبوں میں 5 مختلف جگہوں پہ ٹرائلز منعقد کیے گئے. اس کے اب ہم ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے, ہم اس کی پروونشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ کریں گے. اور کرکٹ اور فٹ بال کی, اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں. ابھی تک 30,000 بچے, ابھی تک 3 دنوں میں صرف 30,000 بچے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں. ان کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk پہ کھلی ہوئی ہیں. پلیز آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے کھلاڑی ہیں, ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بالکل ایلیٹ پول ان میں سے ٹیلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے, ہم مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے. اور ہم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھیں, جس کی وجہ سے تقریباً 30 سے 40 ہزار کھلاڑی اس ملک میں ایک نوٹیفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے. انہوں نے وہ اس کو بحال کیا ہے, ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے. اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹیلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹیلنٹ ہنٹ سے, ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے.
اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پورٹل جو کہ نیشنل ایک یوتھ ہب ہوگا, تاکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پارٹنرشپ ہو, جیسے ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کولیبریشن چاہیے, پبلک سیکٹر کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, اکیڈیمیا کی, کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کام کریں. تو پی ایم وائی پی کے نام سے جو موبائل ایپلیکیشن ہے دیٹ ول بی ایک انٹیگریٹڈ یوتھ پورٹل ہوگا, جس پہ ایونچولی ہم تمام ایک امپلائمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے, اسکالرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے, اور جتنی یہ اپرچونیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلیٹ فارم کے اوپر. اور آخر میں ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی. اس کا پہلے راؤنڈ کی اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں, مگر جنوری میں ہم دوبارہ کھولیں گے. وہ تمام بچے جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ایک کمپٹیشن کھولا, اور اس کو شارٹ لسٹ کر کے جو 50 اس کے ونرز ہوں گے ان کو ہم کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے کچھ فائنینشیل اور باقی سارا جو ہے انکیوبیشن اور انویسٹرز کنیکٹ کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم کمرشلائز کر سکیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ چیزوں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے, بٹ جیسے جیسے ہم لانچ کرتے جائیں گے ہم آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم مزید ڈیٹیل پروسیس کر سکیں. تھینک یو. شیزہ فاطمہ, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرضہ اسکیم ہے اس کے لیے نئے سرے سے اپلائی کریں گے لوگ, یا کہ پہلے سے جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بہت خوف سے ہیں, ان کے لیے کیا, اور دوسرا یہ کب تک یہ شروع ہو رہی ہے اسکیم, اور اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کیبنٹ سے اپروول ہو گیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر بھی کل جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی نکال دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے, وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے. اور جو آپ نے بات کی ایگزسٹنگ اپلیکیشنز کی, تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں. ہم بینکوں سے جو ہے وہ اس وقت اسی کانورسیشن میں ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں, دیکھیں پروگرام اس طرح کا چلایا گیا پچھلے 4 سال کہ ہزاروں کیا لاکھوں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے 3 سال سے قرضہ اپلائی کیا ہے. اب تب سے لے کے آج تک دنیا بدل گئی, معیشت بدل گئی, تو وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں بیچارے بچوں کی, وہ اس طرح سے ہم اب یہی بینکس کے ساتھ بات کریں گے کس طرح ہم ان کو پرائیورٹائز کریں جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے, خاص طور پہ جن کے قرضہ جات منظور ہوئے ہوئے تھے. مگر کیونکہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں تو میرے خیال سے ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ چیک کریں گے ہم کیا کرنا ہے آگے. باری باری کر رہے ہیں. یوتھ جو ڈائریکٹریٹ ہے ٹیکنیکل کا, یہ جتنے بھی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں باہر ان کے لیے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے, کیا فیڈرل لیول پہ بھی آپ نے کوئی ایسا فنڈ مختص کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ پروگرامز ہوتے ہیں یا کوئی کیپیسٹی بلڈنگ تو جو آپ کو اپروچ کریں, کوئی ان کو آپ اسپانسر کریں؟ دیکھیں یہ جو جس پروگرام کی آپ بات کریں, شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا تھا, اور ہر سال کئی 100 بچے جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے ایکسچینج پروگرامز کے لیے. فیڈرل کے اندر جو ہے ہم ابھی تک جو ہے ہم جتنے ہم نے پروگرامز پلان کیے ہیں اور جتنے ہم لوگوں سے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی ملاقات کرتے ہیں, مختلف ایکسچینج پروگرامز کی بات یقیناً چل رہی ہے, مگر اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ لانچ ضرور کریں گے, جلد کریں گے. میرا 2 پارٹ کوسچن ہے, ایک تو ڈائریکٹ میڈم منسٹر سے ہے اور ایک آپ سے ہے. پہلے میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے لیپ ٹاپس میں نوجوانوں کے لیے مختلف اپنے جو آپ کے ادوار ہیں کافی کچھ کیا, اور ہر پولیٹیکل پارٹی جب کوئی کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اینڈ آف دا ڈے وہ یہ چاہے گی کہ اس کی پولیٹیکل سپورٹ میں وہ ایکچولائز ہو, جنریٹ ہو پولیٹیکل سپورٹ. آپ نے نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کیا, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی پولیٹیکل سپورٹ جنریٹ اس طرح سے ہو پائی ہے, نوجوانوں میں آپ کی پارٹی اتنی مقبول ہو پائی ہے, اور اگر نہیں ہو پائی تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ سے. میڈم منسٹر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملک کا بڑا شور ہے امریکہ میں ایک عمارت کے فروخت کیے جانے کا, اور دوسرا یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو فارن مشنز ہیں ہمارے وہاں سیلریز گزشتہ 2-3 مہینے سے نہیں دی گئیں. اس کے حوالے سے جو اصل حقائق ہیں اگر آپ بتا سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. فورن آفس نے ڈینائی کر دیا. جہاں تک لیپ ٹاپس کی بات ہے, دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے پورے یوتھ پروگرام کو متنازع بنایا. لیپ ٹاپ کو کہا گیا کہ یوتھ کے لیے رشوت ہے.
لیپ ٹاپس کو پھر نیب کا اس پہ کیس چلایا, مگر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم ہے کہ ہر پروگرام جو ہے وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سارے احتساب سے جو ہے وہ شفافیت سے جو ہے وہ باہر نکلا. دیکھیں یہ کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ ہے یا یہ خالی PMLN کے لوگوں کے لیے ہے. میرے خیال سے اس ملک کے لیے اس وقت, اس معاشرے کے لیے جو ہمارے نوجوان نسل ہے, جو کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ 15 کروڑ لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کے لیے مثبت پروگرام نہ شروع کیے, اگر ہم نے ان کو جدید ٹیکنالوجی نہ ان تک پہنچائی, اگر ہم ان کو چینلائز کرنے میں, ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے میں ناکام ہوئے, اگر ہم ان میں ایسے ہی نفرت بڑھاتے رہے جس طرح پچھلی 4 سال نفرت کی سیاست کی گئی ہے, تو یہ ہمارا ایسٹ جو ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج بنے گا. کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل سپورٹ میں بالکل ڈیفینیٹلی ایکچولائز بھی ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. جب آپ کوئی بھی حکومت جب کسی کے لیے بھی ایک اچھا کام کرتی ہے, تو میں تو اپنے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پچھلے 10 سال میں پرفارمنس کے اوپر جو ہے, خالی ہیئر سے کے اوپر نہیں, سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں, پروپیگنڈا کے اوپر نہیں, انفارم ڈیسیجن لیں. اگلے الیکشن میں پچھلے 10 سال میں دیکھیں کہ کس نے کون سا منصوبہ شروع کیا, کیونکہ آج جو 18 سال کا بچہ ہے وہ 2013 میں بہت چھوٹا 7-8 سال کا بچہ تھا. وہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے شاید اس کو پتہ بھی نہیں کہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گی کہ باقاعدہ طور پہ انفارم ڈیسیجن لیں. پچھلے 10 سال کس حکومت نے کس صوبے میں کیا کیا, اس کو دیکھ کے پرفارمنس کے اوپر اپنا فیصلہ کریں کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا. میں جی آپ کا سوال, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ادھر ہی ایک بریفنگ دی تھی جو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا, جو واشنگٹن میں میساچوسٹس ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ ہے 2315 کے نام پہ, اور 2010 میں وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 بلڈنگز ہیں, ان بلڈنگز کی ریپیئر اور رینوویشن کا کہا تھا. اور ایک بلڈنگ تو ریپیئر اور رینوویٹ بھی ہو گئی, اور ابھی وہ رینٹ کے لیے بھی تیار ہے, جو کہ وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ بلڈنگ ریپیئر اور رینوویٹ نہیں ہو سکی. اور اس بلڈنگ نے 2018 میں اپنا ڈپلومیٹک سٹیٹس بھی US نے ختم کر دیا تھا. اور اس کے اوپر صرف اگر میں آپ کو 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ حکومت پاکستان کی دے چکی ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹل اس وقت تک جو بات ہے جو اس کے ٹیکس کی مد میں ہے وہ $8,19,000 ہم دیتے ہیں, اور ہر ماہ $1 لاکھ اگر ہم اس کو نہیں بیچتے تو ہمیں اس پہ دینے پڑیں گے. اور اگر ہم نے اس کو ڈیفالٹ کیا تو یہ بلڈنگ بھی کانفسکیٹ ہو جائے گی, اور اس کے اوپر جو ہمارا ٹیکس ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں ادائیگی کرنی پڑے گی. تو یہ فیصلہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے, اور یہ فیصلہ شروع سے ہوتا آیا, 2019 میں دوبارہ شروع ہوا, 4 سال کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم یہ پیمنٹس کرتے رہے. تو اب یہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے فیصلہ کیا, ایک شفاف طریقے سے اس کی بیڈنگ ہوئی ہے جو پچھلی بیڈنگ سے زیادہ ہے, اور اس کے مطابق کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے, تاکہ زیادہ مزید اس کے اوپر ہم نہ ٹیکس ادا کریں, اور نہ جو اس کا پراپرٹی کے مد میں ہم ہر $1 لاکھ 3 ماہ میں $1 لاکھ دیتے ہیں, اس سے بھی ہم اس کو بھی بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارم ڈیسیجن ہے, اور میرے خیال میں اس کو بالکل پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. وہ فیصلے جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے, جن سے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے, اگر بر وقت ہو جاتے تو ہم کافی چیزیں جو ہیں اس پر قابو پا سکتے تھے. اور آپ نے ایک سوال کیا شزا سے, مشنز کی بات میں نے کی ہے. آپ مجھے نہیں پتا کہ کون سے مشنز کی آپ بات کریں, لیکن میں آپ کا سوال اور اس کا جو آپ کو جواب ہے وزارت خارجہ سے لے کر دے دوں گی. ایک آپ نے بات امپورٹنٹ کی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے آپ کر کے تو آپ وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو واضح طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں, الیکشن ووٹر کی, الیکشن کمیشن کی پروفائلنگ دیکھیں, تو اس میں نوجوان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ دیے ہیں, اور خواتین نے. تو یہ ایک تاثر اور ایک پرسیپشن ہے. 4 سال نوجوانوں کو صرف اور صرف انتشار, فساد, تقسیم, اور کچھ مجھے بتائیں نا, یہ جو یوتھ پروگرام تھا جس کو 80% بند کر دیا گیا تھا, اربوں روپیہ اس کی میڈیا کیمپین کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے. وہی پیسہ اگر وہ جو 80% پروگرام بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ لون اسکیم بھی چلتی رہتی, ایجوکیشن کے اسکالرشپس بھی چلتے رہتے, اور وہ منصوبہ جو 2013 میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے, وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا.
اس کے ریوائول کی ہم باتیں نہ کر رہے ہوتے, اس کی ایکسٹینشن کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ملک کے اندر. اور میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہ چھوٹی نظر رکھتے ہیں, ہم تمام وہ لوگ ایک پولیٹیکل ڈسکورس میں تمام نوجوان موجود ہوتے ہیں, ہم کوئی چوز اینڈ پک کر کے مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بڑھانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. اٹ از فار دا ینگ پیپل آف پاکستان, یوتھ کے لیے اکراس دا بورڈ ہے, تاکہ سب وہ جو 68% آبادی ہے اس کو روزگار ملے, اس کو ایسے مواقع ملیں جہاں وہ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر نوکریوں کے موجود ہیں. 4 سال اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی, وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ -1% پہ نہ جاتا 2020 میں, تو یہ ملک آج 10% پہ ترقی کر رہا ہوتا, جو پروجیکشن تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے دی تھی. اور اگر سی پیک کے منصوبے نہ سلو کیے جاتے, نہ بند کیے جاتے, تو آج وہی روزگار کے مہیے پاکستان کی نوجوان نسل کو مل رہے ہوتے. اگر ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو اسی طرح بڑھایا جاتا, 1 میگا واٹ بجلی پچھلے 4 سال میں وفاق کے لیول پہ نہیں لگ سکتی, اور اگر لگایا جاتا وہ ایل این جی جو $2 پہ مل رہی تھی پاکستان کو, آج وہ ایل این جی پوری دنیا میں نہیں مل رہی, اور سوال ہم سے کرتے ہیں. تو یہ جب ترقی ہوتی ہے تو ملک میں روزگار آتا ہے, اور روزگار انہی 68% کو ملتا ہے جو ملک کی پاپولیشن کا بلج ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں اس وقت, صرف میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں اور سے لے کر 2022 اپریل تک ایک پروپیگینڈا گرو ملک پہ مسلط تھا. اگر ان کا مقصد, اگر وہ سیاسی جماعت ہوتی تو وہ سیاسی انتقام کے ذریعے سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جو ہر روز سرخرو ہو رہے ہیں سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالتے. اور اگر ان کا مقصد ملک کو ریلیف دینا ہوتا, عوام کو ریلیف دینا ہوتا, نوجوان کو روزگار دینا ہوتا, ملک کو ترقی دینی ہوتی, تو ملک میں آج 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر عوام کو مل چکے ہوتے. لیکن ان کا جو مقصد تھا, ان کی جو پرائیورٹی تھی, وہ تختی بدل کے منصوبے نہیں چلتے آگے کہ آپ انصاف کارڈ کر دیں ہیلتھ پروگرام کو نواز شریف کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر دے گا. آپ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو کامیاب نوجوان کر دیں, یا آپ اورنج ٹرین جس کو کرٹیسائز کرتے تھے اس کے اوپر اپنی تختی لگا لیں. لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے, لوگوں کو سب معلوم ہے کہ 4 سال اس ملک کی معیشت کے ساتھ, اس ملک کے نوجوان کے روزگار کے ساتھ, اس ملک کی ترقی کے ساتھ, اس ملک کے اندر جو احتساب کا ساتھ کھلواڑ کیا گیا, وہ آج ہر روز پاکستان کی عوام, اگر ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھایا جاتا تھا تو کیوں نہیں کسی انٹرنیشنل آئی ٹی کمپنی کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر نوجوان کے روزگار کی بات کی جاتی, کیونکہ مقصد صرف شہباز شریف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا. کیوں نہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں طیبہ گل کو اغوا کیا جاتا تھا, وہاں کسی انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کر, یا سی پیک کی ایک میٹنگ نہیں کر سکے سی پیک کی کمیٹی کی جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے, تو کوئی سی پیک کی ایکسٹینشن ہو جاتی. لیکن مقصد یہ تھا کہ ایف آئی اے کے بھی ڈی جی کو بلا لو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں, اور بتائیں جی کس کے خلاف کیس کرنا ہے. طیبہ گل کو اغوا کر لو, نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لے کر اس کو, تو یہ تب منصوبے جو بھی ذکر ہوا جن کی ڈیٹیل, یہ تب کامیاب ہوتے ہیں جب نیت, فوکس, پرائیورٹی اور کمٹمنٹ پاکستان کی عوام ہو. اچھا یہ چھوٹا سا بتا دیں, آپ نے کہا تھا کہ ہاکی کی ایک لیگ کرانے جا رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کے کریں گے. دوسرا آپ نے کہا وہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, اس کا بحالی ہے؟ جی ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی نوٹیفیکیشن تو بہت پہلے وزیر اعظم صاحب نے کر دیا تھا, اور وہ بحال بھی زیادہ تر اداروں میں بحال ہو گئی ہیں. تھوڑا سا اس میں جو ایشو آیا ہے ڈپارٹمنٹس کو, وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا ہوا تھا, تو جب بجٹنگ ہوئی جون میں تب ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند تھیں, تو اداروں کی بجٹنگ کا وہ حصہ نہیں بن سکے. لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک پش دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس جو ہے ان لوگوں کو روزگار دیں. اور ہاکی کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہاکی کی جو فیڈریشن ہے اس کا سٹیٹس ابھی تھوڑا سا مطلب کوئی کتنا کلیئر نہیں ہے میں کہوں گی. اور ہاکی کی جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے اس نے شاید اس کو ڈیزالو کیا ہوا ہے. تو لیکن ہماری پھر بھی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ کھیلوں میں بھی اگر تقسیم ہم کر دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا, تو ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. آپ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ خواتین کو آپ جو ہے وہ لونز دیں گی, تو کیا یہ ویمن چیمبر آف کامرس سے مل کے کریں گی, اور خاص طور پہ دیہی خواتین کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں ہماری پچھلے چند سالوں میں جو لونز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں, اس سال ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم 50 ارب روپے تک جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے یہ قرضے دیں گے.
اور اس میں سے ہم بینکس کے ساتھ یہ بڑی ہم نے سختی سے اسٹیٹ بینک سے بھی ہم نے اسٹیٹ بینک نے بھی بینکس کے ساتھ بات کی ہے کہ خواتین کو آج تک جو قرضے دیے گئے ہیں اس میں صرف 7% حصہ خواتین کا رہا ہے پچھلے 8-9 سالوں میں. تو اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے اور اس پروگرام کو دیہی علاقوں تک جو ہم نے سب سے چھوٹا ٹیئر جو پہلے ٹیئر کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنے جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یا مائکرو فائنانس بینکس ہیں ان کی کیونکہ انگریس ان علاقوں تک زیادہ ہوتی ہے ان کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیہی علاقوں میں پہنچیں. اور اسی طرح جو ایگریکلچر لون کی بات کی گئی ہے اس شعبے میں بھی ہماری یہ وہ اسی لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ جو سیلاب متاثرین ہیں جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں جن کے مال مویشی جو ہے وہ بہہ گئے ان کو ہم دوبارہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور ہم نے اس کی کیپ بھی اس لیے کم کی ہے اس کی کیپ 2.5 کروڑ کر دی گئی تھی. اب وہ شخص جو 5 کروڑ کا بینک کو کولیٹرل دکھا سکتا ہے کیا وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کی سبسڈی کا مستحق ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا مستحق. تو اس کی کیپ بھی ہم نے اسی لیے کم کی ہے تاکہ ہم اس کا ہارزونٹل سپریڈ بڑھا سکیں. زیادہ سے زیادہ سب سے جو اس ملک کا متوسط طبقہ ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کر سکیں. میڈم میرا سوال آپ دونوں شخصیات سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیا ورکرز کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پچھلی حکومت میں ہماری درخواست پر انہوں نے میڈیا ورکرز کو شامل کیا تھا. اس میں ایج فیکٹر نہیں تھا کہ اگر آپ کو منیمم لون جو تھا 5 لاکھ والا کسی نے کیمرہ لینا ہے کسی نے اپنی کو کٹ لینی ہے کسی نے اسٹوڈیو بنانا ہے تو ان کا ایک روزگار کا سلسلہ وہ چل پڑتا تھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں شامل کیا گیا اس کو اگر نہیں کیا گیا تو ہماری درخواست کو کر لیجیے گا. دوسرا میڈم منسٹر اس وقت ایک سربراہان مملکت پاکستان پہنچے ہیں. کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اس میں کیا کیا ہوگا؟ جو پہلا ٹیئر ہے اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 45 سال تک ہے تو اس کی ذرا ریلیکسڈ ایج لمٹ ہے اور وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے خاص طور پہ کیونکہ ہم نے سیلاب پاکستان میں آیا 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تو اور خواتین جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ریلیکسڈ ہیں تھوڑی سی ایج لمٹس. میڈیا کے لیے اسپیسیفک کوٹا تو نہیں ہے مگر میرے خیال سے اس ریلیکسڈ ایج لمٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی بہت ہی اہم وزٹ ہے تاجکستان کے پریزیڈنٹ کا اور اس میں بہت سے ایسے اگریمنٹس جو کہ آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں کیونکہ ایکسپورٹس کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہے اس وقت جس کی تفصیلات آپ کو ظاہر ہے پرووائڈ بھی کر دیں گی جو آج رات کو شام کو پرائم منسٹر آفس میں سائن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے میٹریولوجی کے ساتھ کہ جس طرح ہماری جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی اس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں وہ والا بھی بڑی تفصیلی اس کے اوپر جو جب یہ سائن ہوں گے اس سب کی تفصیل میں میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بڑا اچھا دوشنبے اور اسلام آباد کے درمیان ایک سٹی ایم او یو سائن ہو رہا ہے اور یہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جس سے بائی لیٹرل نہ صرف اکانومی بلکہ جس طرح ٹوئن سٹیز ہوتی ہیں اس کے کانسیپٹ میں ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹ ان ٹرمز آف ٹورزم ان ٹرمز آف ادر فیسلٹیز وہ ہم ایم او یو سائن کریں گے. بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ وزٹ بھی اور یہ پارٹنرشپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگس جو کہ تفصیلی طور پر جو میمورینڈم سائن ہوگا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک کی معیشت بہت مشکلات کا شکار ہے آپ اس کو چلا رہے ہیں اس میں اس لون کو مینیج آپ کیسے کریں گے؟ سیکنڈلی یہ کہ اپنا گھر اسکیم آئی تھی اس میں اپنا گھر بنانے کے لیے لون کا بھی کہا گیا تھا لیکن جس وقت بندوں نے اپلائی کیا اس وقت کہا تھا کہ یہ ریڈی والے کو بھی اپنا مکان بنانے کا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں انہوں نے اتنی گارنٹیاں ڈال دی تھیں کہ وہ ان کو لون نہیں مل سکا. کیا یہ بھی اسی طرح کا کمپلیکیٹڈ ہوگا یا اس کے لیے آپ نے کچھ بہتر کیا؟ سیکنڈ آپ نے اسپورٹس کے لیے بات کی نوجوانوں کے لیے وہ بہت اچھا آپ نے بتایا. تو کیا آپ یہ اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈس وغیرہ ہیں شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ وہاں کے جو کونسلرز ہیں جیسے کسان کا ہوتا ہے یا ایجوکیشن کا کوئی اسپورٹس کا بھی کونسلر رکھا جائے تاکہ وہ نوجوانوں کو جو ذہنی چینج ہے اس میں بہتری لائے؟ بہت شکریہ جو آپ نے پہلا میں آپ کو دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتی ہوں.
इस दफ़ा इस साल का जो PSDP है उसमें एहसन इकबाल साहब ने 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं उसका एक प्रोग्राम जो है मंसूबा जो है वो अप्रूव किया हुआ है। उसमें ये है कि आधा जो बजट है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, बाकी आधा जो है वो सूबा देगी, क्योंकि ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो एक सूबाई मैटर जो है वो बन चुका है। तो हमारी यही कोशिश है ये भी बड़ी मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एहसन इकबाल साहब ने जब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अच्छा मंसूबा बनाया तो उसके लिए किस तरह उनको जो है वो जेल में ही डाल दिया गया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के ऊपर, और फिर किस तरह उसमें बरी हुए, वो बाइज़्ज़त बरी हुए, शफाफियत आपको नज़र आई उस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन हमें ये चीज़ें फिर भी डिटर नहीं करेंगी। हमने एक छोड़ के 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऐलान किया है, तो जो सूबा आगे आएगा हम बिल्कुल उसके साथ चलने को तैयार हैं। और शहर शहर में हमारी कोशिश है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे मैदान भरेंगे तो ही ये मुआशरा जो है वो बेहतर होगा। जो आपने दूसरी बात की, देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो पहला टियर है उसमें तो ना सूद है ना कोलैटरल है, दूसरे टियर में भी कोलैटरल भी नहीं है, आपको कोई कागजात नहीं दिखाने, कुछ नहीं दिखाना, आपने सिर्फ ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भरनी है और आपकी बैंक एवेल्युएशन करके आपको बुला लेगा। तो वो जो घरों के जिस मंसूबे की आपने बात की थी, देखिए उसके पीछे ना फिस्कल कुशन रखा गया, ना उसके लिए बजटिंग की गई, 50 लाख घर अनाउंस कर दिए गए, और उसका आखिर पे वही नतीजा निकला जो इनके बाकी मंसूबों का निकला कि वो जो पहले ही जो मुस्तहिक नहीं भी होते प्रोग्राम्स के, वो ज़्यादा फ़ायदा यकीनन बाकी लोग भी उठाते हैं, मगर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उन लोगों को चला जाता है जिनके पास शायद और भी मौक़े इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं। तो अब वो प्रोग्राम अलग चल रहा है, मगर लोन प्रोग्राम में हम इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम पहले 2 टियर्स में तो कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा लोन लेना है तो वो बैंकों की रिक्वायरमेंट यकीनन होती है जिसमें वो कोलैटरल थोड़ा सा रखें। देखिए ये जो लोन बिजनेस लोन्स हैं उसके अंदर आपके क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस फॉर एग्जांपल अखूवत की बात कर लेते हैं, अखूवत ने जब ये प्रोग्राम जब वो छोटा कर्जा देती है तो आपके लोकल इलाके के ही कोई भी 2 लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट कर दें तो दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं।